سیگمنٹ کی طرف، اور اس میں ہم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا حال چال ہے سر آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا سر، پہلے تو میں جس طرح آپ انٹروڈکشن دے رہے تھے کہ یہ جو ہمارا روزہ اور سیگمنٹ روزہ اور صحت کا سیگمنٹ ہے، یہ اسپیشلی لوگوں کے لیے بڑا بینیفیشل ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں میں اسپیشلی رمضان میں کس طرح سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، یا اگر کوئی بیماری لاحق ہے تو اس کو کیسے بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صحت اور قدرتی غذا کے حوالے سے ہے. تو تھوڑا سا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ایک آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو آکسیجن لیول کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کس طرح سے اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دینے میں. جی بہت شکریہ زاہد بھائی، السلام علیکم. سب سے پہلی چیز تو جب ہم یہاں پہ اس سیگمنٹ سے پہلے آپ سے بات کر رہے تھے آپ کے آفس میں، تو مجھے مزہ آیا کہ آپ کا جو مین فوکس تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں آئیں ہی نہ. بالکل جیسے آپ ابھی لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں، فورس کر رہے ہیں، بلکہ کرنا بھی چاہیے کہ جب بھی شادی ہو پہلے ٹیسٹ لازمی ہونے چاہیے، پریکاشنز جو ہیں. جی پریکاشنری. تو اسی طرح جب ہم بھی اسی چیز پہ اب فوکس کر رہے ہیں کہ بیماری جیسے یورک ایسڈ، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ڈفرینٹ جو بیماریاں آج کل عام ہیں جنہیں لائف سٹائل ڈیزیزز کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ڈیزیز نہیں، انہیں لائف سٹائل ڈیزیزز کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری طرز زندگی کی بیماریاں ہیں. ٹھیک ہے. تو جب تک ہمارا طرز زندگی اچھا ہوگا آٹومیٹکلی ہم بیماریوں سے بچیں. بالکل صحیح. تو اسی والے سے آپ نے آکسیجن لیول کی بات کی، تو سب سے پہلی چیز دیکھی کہ ہمارے بیماریاں کیوں آ رہی ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو جو فطرت ہے، فطرت سے ہٹ گئے. صحیح. فطرت کیا ہے کہ ہمیں صبح اٹھنا چاہیے، صبح ایکسرسائز کرنی چاہیے، صبح اپنے معمولات زندگی کا آغاز کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت پودے جو ہیں وہ آکسیجن جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رات کو جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جو چھوڑ رہے ہوتے ہیں پودے. تو جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم صبح اٹھیں گے اور لمبے ڈیپ بریتھ لیں گے، کہ کھیتوں میں جائیں گے یا پارک میں جائیں گے ایکسرسائز کے لیے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے جو ہم عام جو سانس لے رہے ہیں وہ 35% ہمارے لنگس یوز ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن ہم صبح اٹھ کے لمبے جب سانس لیں گے وہ ہمارے 80-75% اب لنگ یوز ہوں گے. آکسیجن لیول اتنا ہی ہمارے باڈی میں بہتر ہوگا. اور بیسک چیز تو ہماری باڈی میں ہماری ہے ہی آکسیجن نا. دیکھیں کھانے کے بغیر بھی آپ کچھ دن زندہ رہ سکتے ہیں، پانی کے بغیر بھی کچھ دن زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن آکسیجن کے بغیر چند لمحے زندہ رہ سکتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ زندگی میں جو ہماری ضروری ہے وہ آکسیجن ہے. اور بیماریاں آکسیجن کی بھی آپ نے بات کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب پنکھا چل رہا ہے یا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے تو ہمیں آکسیجن مل رہی ہے جو ہمارے لیے یہ ہوا کافی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن کھلی ہوا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بینکرز ہیں ان میں کرونا کا زیادہ ہوا ہے کیونکہ ان کا امیون سسٹم ویک ہو گیا ہوا ہے. وہ صبح 8-9 بجے جا کے انہوں نے بند کمرے میں بیٹھنا ہے اور شام 5-6 بجے تک انہوں نے وہاں پہ بیٹھنا، ان کو آکسیجن لیول نہیں، آکسیجن نہیں ان کو ملتی. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کر رہے ہیں، جس وجہ سے ان کا امیون سسٹم ویک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے سب سے پہلی چیز کہ ہمیں صبح اٹھ کے جو فطرت کہتی ہے کہ صبح اٹھو، ارلی مارننگ فجر ادا کیجیے اور لازمی ایکسرسائز کیجیے، کھلی جگہ پہ جا کر ڈیپ بریتھ لیجیے، آپ اپنا آکسیجن لیول جو ہے نا اس کو بہتر کیجیے، آپ انشاءاللہ تعالی بیماریوں سے بچیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بات کی ایکسرسائز کے ٹائمنگ کے حوالے سے، تو رمضان میں اسپیشلی ٹائمنگ جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتی ہیں بندے کی. تو بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ رات کو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یا واک کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ بینیفیشیل ہے یا اس کو چینج کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل وہی بات میں نے کی کہ رات کو پودے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں. صحیح ہے. اور اگر آپ پارک میں واک کرنے کے لیے جائیں گے، بالکل صحیح. اور جو جم آپ انڈور جم آ گئے ہیں وہ بھی دیکھیں کاربن ڈائی آکسائڈ ایک دوسرے کا ہم جو ہے وہ ایکسچینج کر رہے ہیں، آکسیجن لیول تو ہے نہیں اس ٹائم. بالکل صحیح. تو اس لیے وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو رمضان میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ صبح ایک تو نماز کے بعد پھر رمضان میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اگر میں جاؤں گا ایکسرسائز کروں گا تو وہ بھوک یا پیاس کا لگنے کا زیادہ تھوڑا ہوتا ہے. تو اس میں بہترین ٹائم جو ہے وہ دیکھیے کہ اگر آپ سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو پیرنٹس نے بنانی ہوتی ہے، جو میل ہیں اسپیشلی، فیمیل بھی کر سکتے ہیں. 10-15 منٹ اپنی باڈی میں فلیکسیبلٹی اور ڈیپ بریتھ ضرور لینے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. ہمارے بھی اللہ کا شکر ہے جو تھوڑی بہت صحت اچھی نظر آ رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل بھی صبح ہم سحری سے پہلے جو ہے وہ لازمی اور روٹین بنا لینی چاہیے سبھی کو کہ بڑی بہت اچھی ایکسرسائز ہے کہ اگر کھلی جگہ پہ چھت پہ آپ صبح نوافل ادا کریں سحری سے پہلے، تو آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، آپ کا آکسیجن لیول بھی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بھی آپ بات کر رہے تھے کہ مطلب جو ہماری قدرت کو جتنے اس کے قریب ترین ہوں گے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو ایٹنگ جو ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں اور جو ہماری خوراک ہے اس میں کس حد تک یا کیسے ہم پاسبل بنا سکتے ہیں قدرت یعنی فطرت کو شامل کر سکتے ہیں، یا کن چیزوں میں زیادہ فطرتی چیزیں شامل ہوتی ہیں، وہ تھوڑا سا بیان کیجیے. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمارا
جو قدرت نے ایک فطرت نے جو پورا پیکج ہمیں دے دیا ہم کو اسی طرح لینا چاہیے. اس میں جب بھی ہم اپنے انجینئرنگ یوز کریں گے وہ آٹومیٹکلی وہ فطرت سے ہٹ جائے گی, وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی. اس میں سب سے عام جو چیز ہے, عام ہر بندہ, جیسے آٹا ہے, ہم اگر پورا ایک گندم کا دانہ جو ہے اس کو پیسا جاتا ہے, اس میں چوکر بھی ہوتا ہے, اس میں باقی جو میدا سوجی وہ سارا کچھ پیسا جائے گا تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اگر اس میں سے چوکر آپ نکال دیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. صحیح. اسی طرح جو قدرت ہمیں پورا ایک پیکج پوری چیز دیتی ہے, وہ اگر ہم لیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے لیے بہتر ہوئے گی. مثال کے طور پہ ابھی آج کل ہم جوس پینے کا بہت زیادہ رواج ہے, وہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ فطرت سے ہٹ گئے نا. اس میں جو فائبر ہے, فائبر تو ہم نے نکال کے پھینک دی, تو فائبر ضروری ہے ہماری باڈی میں ایبزارب کرنے کے لیے. ہمارے جوس سے بہتر ہے کہ جو جس کی چیز کا جوس لے رہے ہیں اس کا پلپ بھی لیں ساتھ میں. جی بالکل. ابھی دیکھیں کہ گوروں کو سمجھ آ گئی چیز کی, جو جوس وہ لیتے تھے پہلے صرف جوس ہوتا تھا, ابھی اس میں پلپ بھی ہوتے ہیں. اب دیکھو جو امپورٹڈ جوسز آ رہے ہیں اس میں انہوں نے, تو جب تک وہ ساتھ نہیں ہوگی جذب نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اگر کنو کا آپ جوس پیتے ہیں, اس کا جو پلپ ہے وہ پھینک دیتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہے. اس میں جب کنو کا پورا ایک پھانکا لیں گے, ایک پورا سلائس لیں گے, تو اس میں جو اوپر وائٹ کلر کی جھلی ہے وہ ہماری بیسیکلی کیلشیم جذب کرنے کے لیے ہماری باڈی میں اس کے ساتھ ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ کیلشیم اگر لیتے ہیں آپ, وائٹامن D3 ساتھ نہیں لیں گے تو کیلشیم ہماری پوری طرح جذب نہیں ہوگی باڈی میں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اس لیے جب تک ہم پوری ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے فطرت نے ہمیں ایک چیز پورا پیکج دیا, اس میں جب ہم اپنی انجینئرنگ لگائیں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دے گا. اس لیے جو, اور سب سے بڑی بات, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی پھل نیا آئے, موسم کا آئے, اس کو کھانا چاہیے, جو ہی ختم ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سردیوں میں ہم نے ڈرائی فروٹ کھائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گرم غذائیں کھائی ہوتی ہیں, ساتھ ہی جو ہی ویدر چینج ہوتا ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کنو دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ رات کو اگر ڈرائی فروٹ کھایا پھر کنو کھا لو دوپہر کے ٹائم, وہ بیلنس ہو جائے گا. جو ہی یہ سردیاں ختم ہوتی ہیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹرابری دے دی. اسٹرابری بھی اگر آپ کے باڈی کو ڈیٹاکس نہیں کر سکے جو کچھ آپ نے کھایا ہوا ہے, تو پھر آپ کے پاس یہ خربوزہ آ گیا, تربوز آ گیا. تو اس لیے عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ جب پھل آئے تو اس کو کھائیں, جب اس کا موسم ختم ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں. اب ہمیں سم ٹائم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا سال ایک پھل ہمیں موجود ملتا ہے, مطلب شاپس پہ اگر جائیں, اگر یہاں کی بات کریں, یہاں فارن کنٹریز میں بھی ایک دو دفعہ میرا اتفاق ہوا ہے, تو وہ کسی بھی موسم میں جو مرضی آپ پھل مانگتے ہیں وہاں پہ مل جاتا ہے. تو اس پھل کی کوئی اہمیت ہوتی ہے کیا خیر؟ جی بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر نیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں کہ جو بزرگ تھے, پرانا زمانہ تھا, انہوں نے کیسی چیزوں کو پریزرو کرتے تھے. مثال کے طور پہ گاجر مالی بہت ضروری ہے, گاجر, سیب, تو وہ کیا کرتے تھے, اس کو ایڈ میڈیسن پریزرو کر لیتے تھے مربے کی شکل میں. صحیح, ٹھیک ہے. وہ تو ہر کسی کے لیے, جو اب سیزن میں کوئی چیز ہے سیزنل, وہ ہر کسی کے لیے ہے. لیکن جب آپ کو سیزن کے علاوہ اگر چاہیے تو وہ پھر ایز میڈیسن چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے سر, لاسٹ پہ کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے, تو لاسٹ میں کوئی ایسا جامع کوئی میسج جو ہماری آڈینس کو دینا چاہیں اس حوالے سے, جو آج ہماری پوری ڈسکشن ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کو, مطلب ہے تو بڑا مشکل اتنی زیادہ چیزوں کو اکٹھے کریں. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, لیکن جو کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, تو ایک جو جامع میں سمجھتا ہوں میسج, وہ آپ کیا کہہ دیں گے؟ جی بالکل. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک چیز اپنے ذہن میں بڑھا لیں کہ جو فطرت ہے, جو فطرت نے ہمیں چیز دی ہے, بس اس کو آپ ذہن میں رکھیں, یہ فطرت نے, قدرت نے دی ہے, تو ہم نے اس کو ایز اٹ از لینا ہے. اس میں اگر آپ نے انجینئرنگ لگائیں گے تو وہ ہمارے لیے ہارمفل ہے. ٹھیک ہے. فطرت نے کہا کہ صبح اٹھنا ہے, پھر اٹھنا ہے. فطرت نے کہا کہ جو پھل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پھل آتا ہے وہ کھاؤ, جب ختم ہو رہا ہے موسم اس کو چھوڑ دو. آٹومیٹکلی وہ ساری چیزیں ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیگمنٹائز کر دی ہیں. جیسے اگر آپ اپنا کھانا پینا ڈیلی روٹین کو اگر نمازوں کے ساتھ نتھی کر لیں گے, بالکل صحیح, جو میں ڈائٹ پلان اپنے پیشنٹ کو دیتا ہوں وہ فجر سے شروع ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. نماز فجر سے, پھر ظہر. دیکھیں پرانے جب بھی آج سے پہلے, ابھی تو ہم کہتے ہیں ڈنر کرنے جا رہے ہیں, لنچ کرنے جا رہے ہیں, پہلے اس کو کیا کانسیپٹ تھا, ظہرانہ, عشائیہ, اسرانہ. اصل ٹائم جو چائے ہوتی تھی, اب ہم کہتے ہیں ٹی بریک, اس ٹائم اسرانہ کہتے تھے. ظہرانہ کھانا ہوتا تھا, ڈنر جو ہے وہ عشائیہ ہوتا تھا. یہ کانسیپٹ تھا کہ عشاء کے ٹائم اپنے کھانا کھا لینا ہے. بالکل صحیح. وہ یہ نہیں تھا کہ رات کو 11, 12, 1, 2 بجے کھانا کھا کے سو جانا ہے اور صبح 9 بجے اٹھنا ہے, پھر کہنا کہ یورک ایسڈ بڑھ گیا. بہت زبردست آپ نے بات کی کہ جتنا ہم قدرت کے قریب تر ہوں گے ہم بیماریوں سے جو ہے وہ دور ہوں گے. حالانکہ ہم موجودہ دور کو ہم دیکھ لیں تو ہم جو ہے وہ قدرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور ویسے جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں, جس طرح میں پڑھ رہا تھا کہ جس طرح ہمارے برتن ہیں,
جیسے پہلے مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے, اب ہم نے اس میں پتہ نہیں پلاسٹک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل کر لی ہیں. اس کے پھر سب سے جو ایک بڑی چیز ہے کہ ہم اس کو اوون میں گرم کرتے ہیں, اور وہ اس میں بلکہ یہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں کینسر جو ہے وہ اس سے پروڈیوس ہوتا ہے, جو ہم اوون میں رکھ کے چیزیں گرم کرتے ہیں, اگر پلاسٹک کے برتن میں رکھ کے کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں. تو مٹی کے برتن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک, جس طرح ہماری سنت بھی ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا چاہیے. اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ جی میں اس میں تھوڑا سا پلیز اس میں ایڈ کروں گا معذرت کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اوون والی. اب دیکھیں کہ ہم جو نیشن ہے, ہمارے پاس پیسے بہت ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سستی چیز مل جائے. اب دیکھیں کہ جب اوون جو ہے مائکرو ویو اوون باہر سے آیا کرتے ہیں, امپورٹڈ ہوا کرتے, اس کے ساتھ اسپیشل شیشے کے برتن ہوتے تھے. جی جی صحیح ہے, اوپر لکھا ہوتا تھا فار اوون یوز اونلی, لکھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ابھی کیا ہے کہ اوون کو سستا کرنے کے لیے 8-10-12 ہزار وہ نکال دیے گئے. پھر ابھی لوگ یہ ڈسپوزیبل جو پلاسٹک کے برتن ان کو آپ گرم کر رہے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہارمفل خراب ہوں گے. بالکل بہت شکریہ سر, آپ نے جو ہے نا وہ. جی ناظرین, آج کا جو سیگمنٹ تھا ہمارا روزہ اور صحت, اس میں ہمیشہ کی طرح آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ ایسی مفید چیزیں سننے کو ملی ہوں گی جن پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں.